اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ حنین، پیج نمبر 32۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ یہ آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوا تھا، اور اس غزوے کا ایک دوسرا نام غزوہ اوطاس بھی ہے۔ قرآن پاک میں اس کے حوالے سے ہمیں جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ سورہ توبہ میں حاصل ہوتی ہیں۔ وَاعْلَمُوا کا سپارہ ہے، سپارہ نمبر 10، اس میں ہمیں اس کی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ غزوہ حنین میں دو قبائل تھے جو طائف اور مکہ کے درمیان رہنے والے قبائل تھے، جو بنو ثقیف اور بنو حوازن ان کے نام تھے۔ اور یہ جو دونوں قبائل تھے یہ بہت ضدی تھے، بہت سرکش تھے۔ یہ صرف اپنی منمانی کرنا جانتے تھے اور بہادر بھی تھے۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اب ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ حاصل کر لیا، جب مکہ فتح ہو گیا، تو اب ان کو یہ خوف لاحق ہوا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہماری طرف پیش قدمی کریں گے، تو اس سے پہلے کہ وہ ہماری خبر لیں ہم ہی ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان دو قبائل نے دیگر قبائل کو اپنے ساتھ ملایا۔ حنین کے مقام پر انہوں نے اپنا جگہ بنائی، قیام کیا، اور وہیں پہ اس جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ اچھا جی، ہم اپنا چیپٹر اسٹارٹ کرتے ہیں بیٹا۔ فتح مکہ کے بعد اسلام عرب کے بیشتر حصوں میں پھیل گیا۔ عرب میں کثرت سے وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان نہ ہوئے تھے۔ کثرت سے یعنی بہت زیادہ تعداد میں اسلام کی حقانیت کا، اسلام کے سچ ہونے کا، اسلام کے سچے دین ہونے کا یقین رکھتے تھے، لیکن قریش کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ وہ فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ فتح مکہ کے بعد وہ سب کے سب جوک در جوک اسلام میں داخل ہو گئے۔ جوک در جوک یعنی بہت زیادہ تعداد میں۔ باقی عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوں، لیکن مکہ اور طائف کے درمیان بنو ثقیف اور حوازن کے دو قبیلے آباد تھے۔ یہ بہت بہادر اور سرکش تھے۔ سرکش یہاں پہ ہم اسی کو کہہ سکتے ہیں اپنی منمانی کرنے والا، اپنی ضد منوانے والا۔ جب انہیں فتح مکہ کی خبر ملی تو بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کو قریش سے مقابلے کی وجہ سے ہماری طرف رخ کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔ قریش سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ ہماری خبر لیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم خود ہی ان پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ ان دونوں قبیلوں نے چند دوسرے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور وادی حنین میں اترے۔ انہوں نے اپنے سردار مالک بن عوف کے مشورے سے اپنی خواتین، بچوں، مال مویشی کو بھی ساتھ لیا تاکہ کوئی شخص میدان جنگ سے فرار نہ ہو سکے۔ ان کا جو سردار تھا وہ مالک بن عوف تھا، جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اپنے مال، بیوی، بچے سب اپنے ساتھ لے لیں۔ یہ اطلاع پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ سے آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا، جس میں سے 10,000 مہاجرین اور انصار تھے، جبکہ باقی 2,000 نو مسلم تھے۔ نو مسلم نئے مسلمان ہونے والے، وہ لوگ جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر چکے تھے، جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ اب تک یہ اسلامی لشکروں میں سب سے بڑی تعداد تھی۔ اس سے پہلے کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں کوئی لشکر جنگ کے لیے نہیں گیا تھا، اسلامی لشکر۔ 6 شوال سن 8 ہجری کو یہ اسلامی لشکر روانہ ہوا۔ اس زبردست لشکر کی شان و شوکت دیکھ کے بعض مسلمانوں میں گھمنڈ پیدا ہوا۔ گھمنڈ، غرور، تکبر، اور ان کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ اس لڑائی میں ہم نہیں ہار سکتے۔ دشمن نے ایک تنگ دشوار گزار درہ میں گھات لگائی ہوئی تھی۔ دشوار کہتے ہیں مشکل، گزار کہتے ہیں گزرنے والا، مطلب ایسا راستہ جو بہت مشکل سے گزرنے والا تھا۔ وہاں پہ دشمن جو ہے وہ شکایت کیے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے تیر اندازوں کو وہاں بٹھایا تھا۔ جب لشکر اسلام کا اگلا حصہ وہاں پہنچا تو انہوں نے اتنے تیر برسائے کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے یعنی مسلمان کمزور ہو گئے۔ جب پچھلے 10 دنوں نے بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی بھاگ کھڑے ہو گئے۔ اس طرح سارا لشکر تتر بتر ہو گیا، الگ الگ ہو گیا۔ اس پسپائی کا ظاہری سبب تو یہ تھا، یہ بے ترتیبی تھی۔ پسپائی اس شکست کا، بے ترتیبی یہ جو ایک ان میں ہلچل تھی جو وہ ایک ترتیب کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ لیکن حقیقی سبب یہ ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے، حقیقی سبب، اصل وجہ، یعنی مسلمان اس وقت خلاف عادت اپنی کثرت اور ساز و سامان دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبان سے یہ کلمات آ گیا کہ آج ہم مغلوب نہیں ہو سکتے۔ مغلوب نہیں ہو سکتے یعنی ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ صورت ظاہر فرمائی، تنبیہ کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے۔
تاکہ مسلمان سمجھ لیں کہ ہماری فتح اور شکست ہمارے ہاتھوں تیر و تلواروں کا کھیل نہیں بلکہ اس میں نصرت الہی شامل حال ہوتی ہے۔ نصرت الہی اللہ تعالیٰ کی مدد۔ بدر میں بے سر سامانی کے ساتھ فتح اور حنین میں اس قدر سر سامان کے باوجود شکست کا یہی ریاض تھا۔ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313، دشمن کی تعداد 1000، لیکن مسلمان کامیاب ہوئے کیونکہ اللہ پہ توکل تھا، اور یہاں پر اللہ پر توکل نہیں کیا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت ظاہر فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 2 ظہیر بنے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف سے حملہ کو بھرتے اور اپنے لشکر کو بھاگتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دلیرانہ آواز، دلیرانہ ایک بہادری والی آواز، جس سے لوگوں کے اٹھے ہوئے قدم پھر سے جم گئے اور طرفین سے قتل و قتال شروع ہو گیا۔ طرفین دونوں طرفوں سے، دونوں جانب سے قتل و قتال شروع ہو گئی، یعنی جنگ شروع ہو گئی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹی اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکی، جس کو اللہ تعالیٰ نے مخالف لشکر کے ہر سپاہی کی آنکھ میں اس طرح پہنچا دیا کہ کوئی ایک آنکھ بھی اس سے نہ بچ سکی۔ آخر دشمن مغلوب ہو کر بھاگا اور اس کا لشکر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ مالک بن عوف اپنے سپاہیوں کو لے کر قلعہ طائف میں جا گیا۔ دوسرا گروہ جو کہ اہل و عیال اور مال و زر پر مشتمل تھا، اوتاس کی گھاٹی میں جا چھپا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ طائف کے محاصرے کا حکم دیا، محاصرے کا گھیر لینے کا حکم دے دیا، اور اوتاس کی طرف ابو عامر اشعری کو مامور فرمایا۔ ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کے وہاں پہنچ کر دشمن کے اہل و عیال و مال و زر پر قبضہ کر لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لشکر کی کامیابی کا علم ہوا تو قلعے کے محاصرے کو اٹھا دینے کا حکم دیا۔ اٹھا دینے کا یعنی ختم کر دینے کا، کیونکہ ان لوگوں پر اہل و عیال کے جاتے رہنے کی بھاری مصیبت پڑ چکی تھی، جاتے رہنے کی، ہاتھ سے نکل جانے کی۔ اور طاس میں 24,000 اونٹ، 4,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی اور 6,000 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے۔ یہ تمام وہ مال غنیمت تھا جو مسلمانوں کو ملا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میدان جنگ کے قریب ہی ٹھہرے ہوئے تھے کہ قبیلہ حوازن کے 6 سردار آئے، انہوں نے رحم کی درخواست کر دی۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے مقام پر گئے تھے تو پہلے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و ستم کیا تھا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی معافی کی اور رحم کی درخواست کر رہے تھے۔ اور آخر مرتبہ وہاں سے حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لائے تھے۔ حضرت زید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے غلام تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بالکل بہت بچوں والی شفقت فرماتے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حوازن کے سردار سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا، جب تم نہ آئے تو میں نے مال و اسباب و تمام قیدی لشکر پہ تقسیم کر دیے۔ 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لو، مال و اسباب لے لو یا اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو۔ مطلب 2 آپشن دیے کہ کوئی ایک آپشن لے لیں۔ وقت نے کہا ہم ان کو اہل و عیال زیادہ عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور میرا خاندان عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ میں نے تم کو دے دیا، باقی جو حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا ہے تو اس کے بارے میں تمہاری سفارش کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی تو سب نے اپنی خوشی سے اپنے تمام قیدی آزاد کر دیے۔ چند افراد نے تعامل کیا یعنی پس و پیش کیا، انکار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاوضہ دے دیا۔ اس طرح یہ وفد اپنے 6,000 قیدیوں کو لے کر واپس ہوا۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ یہ آپ لوگوں کا چیپٹر ہے، امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ہم اس کی ایکسرسائز بھی کر لیں گے۔ اوکے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔